بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج ہمارا معاشرہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے اور ہم خود گناہوں کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بن گئے ہیں اور گناہوں کے ہم بہت بڑے پہلوان بنے ہوئی ہیں۔ ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی بدولت ہمارے اوپر کیا کیا مسائل، کیا کیا مصائب اور کیا کیا شدائد اترتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ہم اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میری دکان کو کسی نے بند کر دیا، میرے کاروبار کو کسی نے بند کر دیا، ہمارے گھر میں لڑائیاں فساد ہو رہے، کسی نے جادو کر دیا، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، کسی نے ہمارے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ میرے محترم سامعین، یہ سارے کے سارے شیطانی چکر ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، کیا یہ بات ایسی ہی ہے یا کیا میرے اعمال اتنے بد تو نہیں ہو گئے ہیں کہ ان کی نحوست کی بدولت میرے اوپر یہ حالات پیش آ رہے ہیں اور یہ حالات واقع ہو رہے ہیں۔ تو شیطان نے بجائے اس کے کہ ہمیں توبہ اور تائب ہونے کی طرف توجہ دلاتا یا ہماری خود سے توجہ ہوتی کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، لیکن شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ توبہ کی طرف ہماری توجہ جاتی نہیں ہے، بلکہ بد نظری کی طرف چلی جاتی ہے، جادو کی طرف چلی جاتی ہے، دشمنوں کی طرف چلی جاتی ہے، کالے جادو کی طرف چلی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کاروبار بند کر دیا اور ہمارے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ سارے کے سارے شیطانی چکر ہیں۔ شیطان ہمیں حقیقت کی طرف اور سچائی کی طرف سوچنے کی رغبت اور توجہ نہیں کرنے دیتا کہ ہم حقیقت کو سمجھیں کہ یہ حالات ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم سامعین، ایک جو گناہ ہے، ایک جو اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے پڑھا ہے یا کسی عالم سے سنا ہے؟ تو اسی سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک گناہ کے کتنے نقصانات ہیں وہ ذکر کرتا ہوں، ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ میرے محترم سامعین، مجالس الابرار میں تنبیہ الغافلین کے حوالے سے ہے کہ ایک گناہ کے 10 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، اپنے خالق کو ناراض کرنا، یعنی گناہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر دینا۔ نمبر 2، ابلیس یعنی شیطان دشمن خدا کو خوش کرنا۔ نمبر 3، جنت سے دور ہونا۔ نمبر 4، جہنم کے نزدیک ہونا۔ نمبر 5، اپنی جان پر ظلم کرنا۔ نمبر 6، اپنی جان کو جس کو اللہ نے پاک پیدا کیا ہے ناپاک کرنا۔ نمبر 7، محافظ فرشتے کو جو اس کو ایذا نہیں دیتے ایذا دینا، یعنی محافظ فرشتے جو اللہ نے ہمارے ساتھ مقرر کیے ہیں وہ ہمیں تو تکلیف نہیں دیتے، لیکن گناہ کر کے ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 8، زمین اور رات دن کو اپنی برائی پر گواہ بنانا۔ نمبر 9، تمام عالم کی بدخواہی، کیونکہ گناہوں کی شامت سے بارش کم ہوتی ہے، پس جب ایک گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو طرح طرح کے گناہ کرتا رہتا ہے۔ میرے محترم سامعین، تمام عالم کی بدخواہی سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کی جو شامت ہے وہ تمام عالم کے اوپر آتی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بارشیں وقت پر برساتا نہیں ہے، تو زمینوں کی مخلوق اسی طرح درخت اور دیگر کائنات کی چیزیں وہ بھوکی رہتی ہیں، وہ انہیں بارش کا پانی نہیں پہنچتا، وہ پیاسی رہتی ہیں،
وہ تر و تازہ نہیں ہو پاتی، اور اسی طرح دیگر فصلات کے نقصانات، اور بھی کائنات کی ایسی چیزیں ہیں جن کی زندگی کا مدار بارشوں پر ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے جب بارشیں نہیں ہوں گی، اور اسی طرح گناہوں کی وجہ سے جب رزق بند ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی، تو گویا کہ اس گناہ گار نے تمام عالم کے انسانوں کی بدخوائی چاہی ہے، اور تمام عالم کے جتنی کائنات میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان تمام تر چیزوں کی جو ہے بدخوائی چاہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے جانور ہیں جو گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں، ندی نالوں کا پانی پی کر، اسی طرح جزیروں کا پانی پی کر، اور وادیوں کے اندر کتنی ایسی چیزیں بستی ہیں، سمندروں میں، دریاؤں میں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کا گزارا پانیوں پر ہوتا ہے، اور ہم گناہ کر کے ان کا بھی رزق بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تمام عالم کی بدخوائی چاہنا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم دوسروں کی بھی جو ہے نقصانات کریں، دوسروں کی بھی بدخوائی چاہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ جب ہم گناہ سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ رب العزت ساری کائنات کے اوپر رحمتیں، مہربانیاں اور نوازشیں جاری فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔